السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، میں میرا نام وسیم ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ گناہ گار لوگوں کی جو روح رہیں گی وہ اسی طریقے سے نکال دیں گی، تو کیا مومنوں کی روح بھی ایسی تکلیف سے نکلتی جو یعنی نیک عمل کرتے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جس طرح سے میں نے بیان کیا کہ گناہ گار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کی تکلیف جو بیان کی، کیا مومنوں کی روح بھی ویسی نکالی جائیں گی؟ تو یاد رکھیے، موت کی جو تکلیفیں ہیں اس کے تعلق سے جو باتیں حدیث میں آتی ہے وہ مومن کے لیے اور کافر کے لیے تقریباً کم بیش ایک جیسی ہے۔ موت کے وقت روح کا نکالا جانا یہ مومن اور کافر دونوں کے لیے بہت سخت عمل ہے، یاد رکھیے، دونوں کے لیے بہت سخت عمل ہے۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود وفات کا اگر ہم معاملہ لیں، آپ کا جب انتقال کا وقت آیا، میں عائشہ فرماتی ہے آپ میری جو ہے مانڈی کے اوپر لیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیفیں دیکھنے کے بعد مجھے کسی کی موت پر غم نہیں ہوتا تھا۔ پھر تو نبی ہے لیکن اس کے بعد بھی نبی کے لیے موت کی تکلیفیں، تو موت کی تکلیفیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ہوئی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا جب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ہوتی ہے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک، اس سبھی کو ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور آپ سن کے جب وفات کا وقت تھا تو آپ، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ بار بار چہرے پر پانی مارے تھے اور کہتے کہ موت کے لیے بہت تکلیفیں ہیں، موت کے لیے بہت تکلیفیں۔ آپ کئی بار بے ہوش ہو گئے، کئی بار ہوش میں آئے، کئی بار بے ہوش ہو گئے۔ اور فرشتے جب ان کی جانیں نکالنے آتے ہیں تو ان کو پہلے سلام کرتے ہیں، اور جب وہ پاک ہوتے ہیں کفر شرک سے اور ناپاکی سے پاک ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہوئے روح نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جو عمل تم کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ نحل آیت نمبر 32 تو یہ ایمان والے کی روح قبض کرنے جب فرشتے آتے ہیں تو پہلے ان کو سلام کرتے ہیں اور پھر پاک رہتے ہیں، جب وہ طہارت سے بھی پاک رہتے ہیں اور کفر شرک سے بھی، جو بھی معنی لیا جائے، جب وہ پاک ہوتے ہیں تو ان کی روح قبض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل ہو۔ تو نیک لوگ کی روح قبض کرنے کے ٹائم فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں اور بڑی نرمی سے روح قبض کرتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ سورہ نازیات میں بولے اللہ تعالیٰ بتائے آیت نمبر 2 میں کہ بڑی آسانی سے نرمی سے روح قبض کرتے ہیں۔ کس کی؟ نیک لوگ، جو لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار، ان کی روح قبض کرتے ہیں آسانی سے، نرمی سے۔ سمجھا؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ایمان والے کو، اور ایمان والے کو فرما رہے تو پیغمبر کا تو رتبہ مقام بڑا ہے ایمان والوں میں، سب سے بڑا۔ اب آپ سوچئے کہ بخاری کی گڑی ہوئی جھوٹی حدیث تو لوگ مان رہے ہیں، پڑھے نا قرآن کے خلاف، دیکھو یہی چیز ہے، یہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ بڑی نرمی سے نکالتے ہیں، آسانی سے۔ سورہ نازیات آیت 2 اور یا سورہ نحل آیت 32 میں سلام کرتے ہیں، سلامتی ہو، تو سلامتی سے نکالیں گے نا، سلام کر رہے تم پر سلامتی ہو، یہ سختی سے نکالیں گے۔ سوچیے آپ، بخاری کی جھوٹی گڑی ہوئی حدیث قرآن کے خلاف، یہ نبی کی روح قبض کرنے کے ٹائم بہت تکلیف ہو رہی تھی، شدت تکلیف کا عالم مت پوچھو، اتنی تکلیف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے ٹائم بہت تکلیف۔ بخاری کی گڑی ہوئی جھوٹی حدیث، بخاری کی قرآن کے خلاف حدیث۔ اللہ فرما رہے ہیں نیک لوگ کی روح نرمی سے نکالتے ہیں، آسانی سے۔ اور حدیث سے حدیث کا ٹکراؤ، وہاں حدیث بھی ہے کہ مومن کی روح ایسے جیسے مسکے میں سے بال، آٹے میں سے بال، کہیں ہے پانی، تھیلی بھرا پانی میں کھول دو تھیلی تو پانی کے ساتھ آسانی سے نکلتا ہے، کہیں یہ بتاتے، کہیں کچھ بتاتے، یعنی مومن کی روح نرمی سے، وہ حدیث بھی ہے۔ پھر یہ حدیث ہے نبی کی سختی سے، دیکھ رہے آپ حدیث کا ایسا ٹکراؤ۔ ایک حدیث ہے کہ مومن کی روح بڑی نرمی سے نکالی جاتی ہے، آسانی سے، ایک حدیث ہے نبی کی روح بڑی سختی سے بخاری کی نکالی جاتی ہے، گڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے بخاری کی۔ جو حدیث نرمی سے نکالی جاتی ہے نا، جو حدیث جیسے مسکے میں سے بال یا آٹے میں سے بال یا پانی، تھیلی بھرا ہوا پانی، تھیلی کھول دو تو پانی کیسا آسانی سے نکلتا نرمی سے، تو یہ حدیث صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے کہ ایمان والے کی روح نرمی سے، آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ سورہ نازیات آیت 2 میں فرشتے آسانی سے روح نکالتے ہیں، سمجھا؟ تو بخاری کی جھوٹی حدیث سے گڑی ہوئی، جو لوگ مان رہے ہیں نا نبی کو بہت سختی ہوئی، بہت تکلیف ہوئی، یہ سب گڑی ہوئی بات، سمجھا آپ؟
सोचो ना आप, आवाम को कैसा चकमा देते, खुद ही फंसे हुए। यहाँ बोलते हैं मोमिन की रूह, हदीस से ही बताते, मोमिन की रूह बड़ी नरमी से निकाली जाती है फरमाते, और फिर दूसरी हदीस पेश करते कि नबी की सख्ती से। सोचिए आप, हदीस से हदीस का टकराव, तो दोनों में से एक हदीस सही है ना, सख्ती से नबी की निकालते हो, गड़ी हुई झूठी हदीस है बुखारी। और जो हदीस है कि नरमी से ईमान वालों की रूह निकालते मोमिन की, वो सही हदीस है, कुरान के मुताबिक है, कुरान के अकॉर्डिंग। ऐसे पहचाना जाता है हदीस को, कुरान से मैच करा के, टैली करा के, कुरान के मुताबिक है कि कुरान के खिलाफ। समझ रहे आप? इसीलिए कुरान पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पूरे नादियात में है, देखो आप, नरमी से फरिश्ते आसानी से रूह निकालते हैं ईमान वाले। समझे आप? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोच सकते हैं कि सख्ती से निकाल रहे हैं, सब गड़ी हुई हदीस है ये। सही हदीस पहचानो, ये सही है, सही बात। हदीस मतलब बात, सही बात वही है कि नरमी से निकाली जाती है ईमान वालों की रूह, जो अल्लाह कुरान में भी बोल रहा है। समझे आप? सलाम करते हैं, फिर बड़ी आसानी से निकालते हैं फरिश्ते। समझे आप? और सख्ती से किसकी निकालते हो कुरान में अल्लाह बताया है। सोचिए आप, सूरह नादियात में आयत नंबर 1 में, वही सूरह नादियात में 2 में नरमी से निकालते फरिश्ते। किसकी निकालते नरमी की? जो लोग ईमान वाले, जन्नती, मुत्तकी। और सख्ती से निकालते सूरह नादियात आयत नंबर 1, फरिश्ते सख्ती से निकालते रूह। समझा? सूरह नादियात आयत नंबर 1। और सूरह मोहम्मद भी देख लो आप, फरिश्ते इनकार करने वाले, जो अल्लाह की बातों का इनकार करते रहते हैं ना, ये बात वो बात, हर मसले में अल्लाह की कुरान की बात का इनकार करते रहते हैं ना, तो इनकार करने वाले की रूह कब्ज करने के टाइम फरिश्ते मुंह और पीठ पे मारते हैं और बड़ी सख्ती से निकालते। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 27। तो सख्ती से किसकी निकालते हैं? जो लोग अल्लाह की बातों का इनकार करते हैं, अल्लाह के नाफरमान। तो फिर क्या नौज़बिल्लाह नबी अल्लाह के नाफरमान थे क्या, जो हदीस में गड़ी हुई बात सख्ती से नबी की निकाल रहे हैं? तो घड़ी हुई बात है। आप